7 سال بعد اسکول کے حد نکاح گراؤنڈ میں اس وقت تمام بچے ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے خاموشی سے اپنی اپنی رو میں کھڑے تھے۔ اسٹیج پر پرنسپل ایک طرف کھڑی تھی جبکہ تمام ٹیچرز اسٹیج کے نیچے اپنی اپنی کلاس کے قریب کھڑی تھیں۔ چھوٹے سے ڈائس کے پار 5 کلاس کی دیا قرآن پاک کی خوبصورت سی صورت کلاس کی تلاوت بہت میٹھے سے لہجے میں کر رہی تھی۔ اسمبلی کے بعد تمام بچے اسی ڈسپلن سے اپنی اپنی کلاس میں چلے گئے۔ دیا، احان اور فلزہ ایک کلاس میں تھے جبکہ ارشد ان سے ایک کلاس سینئر تھا اور علیزہ ان سے ایک کلاس جو جونیئر تھی۔ اسکول میں بھی ان کا اپنا ہی ایک الگ گروپ تھا۔ وہ لوگ فالتو کبھی کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ اول تو کافی سارے بچوں کے پیرنٹس نے اپنے بچوں کو منع کر رکھا تھا کہ ان بچوں کے قریب نہیں جانا اور ان سے بات نہیں کرنی۔ وہ بھی کسی سے کم ہی دوستی کیا کرتے تھے۔ ان کا اسکول میں بھی اپنا ہی ایک الگ جہان آباد رہتا۔ ارشد اسکول میں بھی دیا کی بہت کیئر کیا کرتا تھا، بس یہ ایک بے بسی تھی کہ وہ اس کی کلاس میں نہیں تھا۔ باقی تو کلاس سے باہر نکلنے کی دیر ہوتی وہ دیا کا ہاتھ تھامے رکھتا۔ اب بھی بریک ہوئی تھی۔ وہ منہ پھلا کر دیا کے پاس آیا۔ موڈ بہت ہی خراب تھا۔ دیا کو حیرت ہوئی، کیا ہوا ارشد؟ اس نے اپنی سبز جھیل سی آنکھیں گھما کے پوچھا۔ نتھنگ اسپیشل بٹر فلائی، وہ بہت بیزاری سے بولا۔ مجھے بتاؤ ارشد، نہیں تو میں بات نہیں کروں گی۔ وہ اب بھی ناراض سی ہوئی تھی۔ احان، فلزہ اور علیزہ نے پھر فائٹ کی میرے ساتھ۔ اس نے منہ لٹکا کر بڑی صفائی سے عظیم جھوٹ بولا۔ کچھ دنوں سے یہی تو کر رہا تھا وہ۔ علیزہ، احان اور فلزہ کو چاکلیٹس دے کر اپنی سائڈ کر کے ان سے جھوٹ موٹ کے جھگڑے کا بہانہ کر کے بس سارا وقت دیا کے ساتھ کھیلتا تھا۔ کھانا پینا، اٹھنا، گیمز کھیلنا، حتیٰ کہ اسٹڈی، سب کچھ بس خود اکیلے دیا کے ساتھ کرتا تھا۔ اب بھی دیا نے افسوس سے سر ہلایا۔ ارشد، انہوں نے تمہارے ساتھ جھگڑا کیا تو میں بھی کٹی ہوں ان سے، دیا نے کہا۔ تو ارشد مسکرایا۔ اوہ تھینکس، چلو آؤ دیا، گیم کھیلیں۔ اس نے دیا کا ہاتھ تھاما۔ بریک ختم ہوئی اور پھر اسکول کے بعد چھٹی تک دیا نے ان سے بات نہیں کی تھی اور وہ صاحب بہادر چھپ چھپ کر ان سے بات کرتا رہا۔ ایک دو مرتبہ دیا نے اسے چھٹی ہونے کے باوجود ان سے بات کرتے ہوئے پوچھا تو اس نے بہانہ بنا دیا کہ وہ اس سے لڑائی ہی کر رہے تھے۔ چھٹی کے بعد وہ سب اکٹھے گیٹ سے باہر نکلے۔ آج حسب معمول ان کی گاڑی جو پہلے سے وہاں موجود ہوتی تھی آج موجود ہی نہیں تھی۔ سڑک پر گاڑیوں کا جمع غفیر تھا۔ ایسے میں وہ لوگ گیٹ سے نکل کر سڑک کے قریب کھڑے ہوئے۔ تبھی بہت اچانک ایک تیز رفتار گاڑی وہاں سے گزری۔ بچوں میں چیخو پکار اور بھگدڑ مچ گئی۔ بچے ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ تبھی کسی نے دیا کو دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر گری اور سر دائیں کان کے اوپر سے فٹ پاتھ کے کنارے پر لگا۔ ٹیچر اور گارڈز جو بچوں کے پاس کھڑے تھے بڑی مشکل سے بچوں کی گھبراہٹ پر قابو پایا۔ ارشد نے بھوکلا کر اس کا بازو کھینچ کر اسے کھڑا کیا۔ وہ کھڑی ہوئی تھی مگر کھڑے ہوتے ہی یونیفارم کی فراک سرخ رنگ میں رکھ دی چلی گئی۔ دیا، یہ کیا ہوا ہے؟ ارشد نے چلا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ تبھی دوبارہ بے ہوش ہو کر زمین پر گری تھی۔ احان، فلزہ، علیزہ، چھوٹا سا 3 کلاس کا امن بھی گھٹنوں کے بل جھک کر دیا کے پاس بیٹھا تھا۔ ٹیچرز بھی ان کے قریب چلے آئے تھے۔ ٹیچر حمیرہ نے دیا کو اپنی گود میں اٹھایا۔ تبھی ان کی گاڑی وہاں پہنچ چکی تھی جس میں سے منی خون سے بھری دیا کو دیکھ کر ان کی جانب لپکی تھی۔ ارے یہ کیا ہوا میری بچی کو؟ منی نے جلدی سے بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ وائٹ پیلس میں بھونچال سا آیا تھا۔ ٹریفک بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آج گاڑی اسکول لیٹ پہنچی تھی۔ آخر میں پوچھتا ہوں ہوا کیا تھا وہاں؟ یہ سب اچانک ہو کیسے گیا؟ پاشا دھاڑا تھا بڑے پاپا، وہ پاگل آدمی تھا جو نشے میں گاڑی چلا رہا تھا۔ یہی معلوم ہوا اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، مہابیر نے بتایا۔ تبھی فجر گھبرائی ہوئی سے اپنے کمرے سے باہر آئی۔ مہابیر، وہ ارشد! وہ رو دی تھی۔ سب گھبرا کر روم کی جانب بھاگے تھے۔ ارشد 104 بخار میں پھنک رہا تھا۔ دیا کی بینڈیج وغیرہ کر کے اسے میڈیسن دے کر سلا دیا گیا تھا مگر جب سے ارشد نے اسے زخمی اور خون میں بھرا دیکھا تھا اسے تب سے بخار نے آ لیا تھا۔ اور اب وہ غنودگی میں دیا دیا پکار کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مہابیر لپک کر اس کے قریب آیا تھا۔ ارشد میرا بچہ۔ مہابیر نے اس کا چہرہ تھپتھپایا، تب اس سے ذرا سی آنکھیں کھولی تھیں اور اپنے باپ کے سینے میں منہ دے لیا۔ ڈیڈ! وہ دیا، اسے کچھ ہو گیا ہے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ مہابیر نے بے بسی سے ماہر کی جانب دیکھا۔ ماہر خان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی۔ ایشان اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا رہا جبکہ جبران دیا کے پاس تھا۔ آج دیا کے ساتھ ہوئے اس انسیڈنٹ کو دوسرا دن تھا۔ اب وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی مگر ارشد کو وقفے وقفے سے یوں ہی شدید ٹیمپریچر ہو رہا تھا۔ کبھی بٹر فلائی پکارتا تو کبھی دیا دیا کی گردان لگا دیتا۔
آخر مہابیر ہی اسے گود میں اٹھا کر دیا کے پاس لے کر گیا۔ جب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنے ڈول ہاؤس کے کھیل رہی ہے تب اسے سکون آیا۔ ڈیڈ مجھے ادھر ہی اتار دیں، میں دیا کے ساتھ ہی گیمز کھیلوں گا، ارشد نے مہابیر کو کہا۔ تو مہابیر نے اسے دیا کے قریب ہی کمرے میں اتار دیا۔ وہ دونوں اب کھیل میں مگن ہو گئے تھے۔ ماہر باہر چلا آیا جہاں سب لاؤنج میں جمع ہوئے تھے، بڑے چھوٹوں سمیت صرف بچے اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ مہابیر، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ جانتا ہوں ہے تو یہ پاگل پان، کیونکہ ارشد ابھی 12 سال کا ہے اور دیا محض 10 سال کی، مگر مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہمارے یہ بچے روحوں سے ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ ان کا تعلق جیسے قدرت نے ہی آپس میں جوڑ دیا ہے۔ یہ کسی خاص کشش سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی آگے ان کی پوری زندگی پڑی ہے یہ فیصلہ لینے کو، مگر مجھے جانے کیوں ایک دھڑکا، ایک خدشہ سا لگا ہوا ہے، جیسے کہ کچھ برا ہونے والا ہو، بہت برا، جیسے کہ دیا کا کوئی نقصان پہنچ جائے گا۔ کئی دن سے رواحہ بھی مجھے یہی بول رہی ہے کہ مجھے ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں جس میں وہ دیا کو خود سے دور جاتا دیکھتی ہے۔ بس اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ پوری زندگی کے لیے اسے ارشد کے نام لگا دوں، ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ ماہر خان نے اطمینان سے اسے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ جانتا تھا وہ یہ سب ناسمجھی کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ اب پڑھے لکھے ہیں، صاحب عقل و شعور، مگر ہوتے ہیں نا زندگی کبھی ایسے فیصلے کہ دل کی آواز یا حالات کو مدنظر کرنے پڑتے ہیں، انسان جان بوجھ کر ناسمجھ بن جاتا ہے۔ اور میں اس فیصلے سے بالکل ایگری کرتا ہوں، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ اس فیصلے سے یہاں کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ کیونکہ ارشد کی حالت تو آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں، تو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ مہابیر نے بھی اپنا فیصلہ سنایا۔ سب نے اس سے ایگری ہی کیا تھا۔ سب بہت خوش تھے اور تیاریوں میں مگن بھی۔ رواحہ دیا کو تیار کر رہی تھی، اسے نیو کپڑے پہنا رہی تھی۔ بہت خوبصورت پنک کلر کی فراک تھی جس میں گلابی تتلی کپ لگ رہی تھی۔ مما، ہم نے کہیں جانا ہے کیا؟ دیا نے پوچھا۔ بینڈیج اب بھی سر پر لگی تھی۔ فلزا اور احان کو بھی بالکل تیار پاس کھڑے تھے۔ ہم ایک فنکشن کر کے باقاعدہ ارشد کو پکا والا آپ کا دوست بنا رہے ہیں۔ ابھی تو کچا والا ہے نا، اس فنکشن کے بعد آپ پکے پکے دوست بن جاؤ گے۔ رواحہ نے اسے اس کی معصومیت اور سمجھ کے مطابق اسے سمجھانا چاہا۔ او کم آن مما، اب ہم اتنے بھی بچے نہیں ہیں، آپ اسے صاف بتا دیں کہ اس کی اور اس ہپو کی شادی ہونے والی ہے۔ فلزا نے ببل گم چباتے اطمینان سے کہا۔ تو رواحہ نے اسے گھورا تھا۔ اپنا منہ بند کرو فلزا، رواحہ نے عاجز آ کر کہا، اور احان اس کی عزت افزائی پر مسکرا دیا۔ ارشد بالکل تیار تھا اور امن نے اس کے کان کھائے ہوئے تھے۔ برو، آپ چھوٹے سے گروم بن گئے۔ وہ تالیاں بجا کر خوش ہو رہا تھا۔ یس، ارشد نے مسکراتے کہا، میں بھی بنوں گا۔ وہ منہ مسوڑ کر بولا، میں تو دیا کو بن رہا ہوں، تم کس کے بنو گے؟ ارشد مسکرا کر بولا، میں آپ کا۔ امن نے انوکھا ہی شوشہ چھوڑا تھا۔ وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ او معاف کرو مجھے میرے بھائی۔ ارشد نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، اپنے شو لیس بند کرنے لگا۔ ادھر علیزے تیار ہو کر مفرا کے پاس آئی تھی۔ بڑی مما، خضر تیار ہے؟ اس نے آتے ساتھ ہی پوچھا، مگر صرف نکر میں سے دیکھ گھومتے کمرے میں علیزے کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ارے ننگو پنگو، وہ اس کو گدگداتے بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ مفرا ڈریسنگ روم سے باہر آئی اور انہیں دیکھ کر مسکرا دی۔ بس یہ ڈریس پہنانا ہے؟ تم آئی تو ہنسا ہے یہ، نہیں تو رو رو کر پورا روم سر پر اٹھا رکھا تھا اور ڈریس بھی نہیں پہن رہا تھا۔ مفرا جھنجھلا کر بولی۔ تبھی علیزے کے پیچھے آروشیہ ان کے روم میں آئی تھی۔ علیزے اس سے زیادہ تو مفرا کے پاس رہی تھی، کیونکہ مفرا کی پہلی پریگننسی کے دوران حادثاتی طور پر اس کا مس کیریج ہو گیا تھا اور وہ پھر اتنی بیمار رہی کہ 3-4 سال تک ایکسپیکٹ نہیں کر پائی تھی۔ تبھی وہ علیزے کے ساتھ ہی اپنا زیادہ تر وقت گزار کر اپنی جیب کو بہلا لیتی تھی، مگر اب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے اس کی گود میں خضر تھا اور علیزے کو گلگول سا خضر بہت پسند تھا، تبھی وہ اسی کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ چلو بھائی، سب لان میں ہیں۔ ایشان اور جبران دونوں اکٹھے روم میں داخل ہوئے تھے۔ ایشان نے روشے اور علیزے کو دیکھا جو نکسک تیار بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دل نے ماشاءاللہ کہا کہ اپنی چھوٹی سی پرنسس کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ مفرا خضر کو تیار کر چکی تو جبران نے اسے گود میں بھرا تھا۔ وہ ایک صحت مند بچہ تھا جس پر سبھی کو بے اختیار پیار آ جاتا۔ لان میں وسیع و عریض پول کے پاس بڑے بڑے پتھروں پر مصنوعی بنائے گئے چشمے کے پاس گھاس پر صوفے لگائے گئے تھے۔ ان فنکشن سمیت بچوں کو ہر چھوٹے چھوٹے مومنٹس کو کیمرے کی آنکھ میں کیپچر کیا جانا تھا۔ وہ اب سب لان میں موجود تھے۔ دیا ماہر کی انگلی تھامے گلابی تتلی بنی گھوم رہی تھی، جبکہ ارشد پنکی کی گود میں اطمینان سے بیٹھا تھا۔ دیا کو ماہر نے اور ارشد کو پنکی نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ ان کو کیا کرنا ہے۔
سبھی کے چہروں پر مسرور کن مسکراہٹ تھی۔ امن شفا کی گود میں بیٹھا اپنا بھونپو بجا رہا تھا کہ اسے بھی گروم بننا ہے۔ جب آریان ان کے پاس آیا اور شفا کی گود میں سے امن کو لیا اور لے جا کر پاشا ابراہیم کی گود میں تھما دیا، کیونکہ اس دنیا میں صرف ایک پاشا ابراہیم ہی تھا جو امن آریان پاشا جیسی آفت کو قابو کر سکتا تھا۔ وائٹ پیلس میں آج کچھ خاص ہستیاں موجود تھیں جو اس نکاح میں شامل ہونے آئی تھیں، اور پھر کچھ ہی دیر بعد نکاح کے کلمات ادا کرنا شروع کر دیے گئے۔ دیا نے ماہر خان کی گود میں بیٹھے بیٹھے ہی یس بولا تھا، اور پھر ماہر نے اس سے نکاح نامے پر اس کا نام لکھوایا۔ بڑی خوبصورتی سے اس نے دیا میں ماہر خان لکھا تھا، اور پھر یہی عمل ارشن کے ساتھ دہرایا گیا۔ وہ بھی مہابیر کے پاس بیٹھا تھا۔ جیسے جیسے وہ بولتا گیا، ارشن کرتا گیا۔ چند ہی خوبصورت ترین لمحوں کے بعد مبارکباد کی آواز گونجی تھی۔ بڑے سب آپس میں مگن تھے جب وہ مسکراتا دیا کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ اب ہم پکے والے فرینڈ بن گئے ہیں، دیا نے اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھ کر سکون سے کہا۔ یس، آئی ایم سو ہیپی۔ اب مجھے تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے علیزے، احان اور فلزا سے جھوٹ موٹ کی فائٹ بھی کرنا نہیں پڑے گی۔ ارشد نے مسکرا کر اس کی اطلاع میں اضافہ کیا۔ دیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ واٹ ارشد، تم دیا کو بدھو بناتے رہے ہے نا؟ دیا نے منہ پھلایا۔ غم و غصے سے برا حال تھا کہ وہ اتنے عرصے سے بدھو بناتا رہا۔ نہیں، وہ تو صرف اس لیے کہ تمہارے ساتھ صرف ارشد مہابیر کھیلے، بس اور کوئی نہیں۔ وہ اطمینان سے بولا۔ آئی ہیٹ یو ارشد، میں کبھی بات نہیں کروں گی تم سے، دور چلی جاؤں گی۔ اب میری سچی مچی والی کٹی ہے تم سے، تمہاری طرح کچی مچی کی نہیں۔ وہ بول کر غصے سے پیر پٹکتی روتی سوہم خان کے پاس بھاگ گئی تھی۔ ان کی گود میں چھپ کر منہ بھی چھپا لیا۔ برو نے ماتھا پیٹا۔ ارشد کا منہ لٹک گیا۔ نئی نکور دلہے کی بینڈ بج گئی تھی۔ دیٹس ناٹ فیئر۔ آپ تو کہتے تھے سچ بولنے پر انعام ملتا ہے، مگر دیا تو ناراض ہو گئی۔ اس نے منہ پھلا کر مہابیر کے سکھائے سبق کے سائیڈ افیکٹس بتائے کہ بیٹا جی، بیگمات کے سامنے بعض سچ آپ کے گلے کا پھندا بن جاتے ہیں، اسی لیے جھوٹ ہی بھلا۔ اس نے چور نگاہوں سے فجر کو دیکھا جو آئی برو جھکا کر اسے گھور رہی تھی۔ کیا مطلب ڈیڈ؟ ارشد پیر پٹکتا اپنے روم میں چلا گیا۔ لو جی، ہو گئی بیویوں والی تو میں شروع، آریان نے ایک سرد سیاہ بھر کر کہا۔ شفا نے اس وائٹ چلغوزے کو بری طرح گھورا اور سب قہقہا لگا کر ہنس دیے۔ دیا کو لگا اس کو چھیڑا گیا ہے۔ دادو، آپ سب میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ اور اونچا اونچا روئی۔ سوہم نے سب کو مصنوعی جھاڑا۔ خبردار، میری پوتی کا مذاق بنایا تو نہ میرا بچہ، نہ کسی کی ہمت نہیں میری پرنسس کا مذاق بنائے۔ سوہم خان نے اسے پچکارا تھا۔ آج پھر سب کو اس مشکل زندگی خطرناک حالات میں خوشیاں کشید کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ سب بے تحاشا خوش تھے۔ ہنسی مذاق کا دور چل رہا تھا۔ یہ جانے بغیر کہ آگے زندگی ان سے کیا کیا اور کیسے کیسے امتحان لینے والی ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹا کمرہ بند کیے کمرے میں دبکے بیٹھے تھے۔ وہ 10 سال کا ہو چکا تھا، مگر ظلم، جبر، غربت، افلاس نے اسے اپنی تعمیر سے کئی سال بڑا کر دیا تھا۔ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا اور وہ شیطان صرف درندہ اندر کمرے میں داخل ہوا۔ فوزیہ اور ساحر چونک گئے۔ وہ خبیث انسان اب کیا قہر ڈھانے والا تھا۔ اے ساحر، چل آ۔ اس نے ساحر کا بازو پکڑ کر گھسیٹا۔ کدھر لے جا رہے ہو اسے سہیل؟ فوزیہ جھٹپٹائی تھی۔ سہیل نے اسے چٹیا سے پکڑ کر دیوار میں مارا تھا۔ فوزیہ کی آنکھوں کے آگے چاند تارے ناچ گئے۔ تجھے کیا ہرافہ، ادھر رک، تیری تو ہکڑی نکالتا ہوں میں آ کر۔ اس نے گند بکا اور ساحر کو کھینچ کر ساتھ والے کمرے میں لاک کر دیا۔ دوبارہ فوزیہ کے پاس آیا تو اس کے پیچھے ایک موٹا اور بھدا سا آدمی کھڑا انتہائی گندی نگاہوں سے فوزیہ کو گھور رہا تھا۔ اے سن، آج میں نے جوئے میں تجھے ہار دیا ہے۔ تو آج رات اس آدمی کو خوش کرنا ہے۔ زیادہ ڈرامہ کیا تو زندہ جلا ڈالوں گا، سمجھی؟ سہیل کے منہ سے یہ غلاظت سن کر فوزیہ نے بے یقینی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اور ساتھ والے کمرے میں یہ باتیں جب اس چھوٹے سے بچے نے سنی تو اس کی روح کانپ گئی تھی۔ بے غیرت، حرام خور، مردار کھانے والے رذیل انسان، پاگل ہو گئے ہو! فوزیہ چلائی، مگر وہ سکون سے بلکہ خباثت سے مسکراتا باہر نکل گیا کہ اس کے ان الفاظ کا بدلہ تو آج رات سود سمیت چکا ہی دے گی۔ واقعی ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ وہ ہٹا کٹا آدمی فوزیہ کو دبوچ چکا تھا۔ سہیل نے اس کمرے کو باہر سے لاک کر دیا اور ساحر ساتھ والے کمرے میں چلایا تھا۔ فوزیہ کی دل خراش مگر گھٹی گھٹی چیخیں اب کمرے میں گونجنے لگیں تو ساحر باہر کی جانب لپکا، مگر سہیل نے اسے بالوں سے دبوچ کر کمرے میں پھینکا اور دروازے کو کنڈی لگا لی۔ ساحر جھپٹا تھا مگر اس نے اسے قابو کر کے
فوزیہ کے ہی دوپٹے سے ہار پیر باندھ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا، کیا کر رہے ہو میرے ماں کے ساتھ خبیث آدمی، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں، وہ چلاتا رہا مگر سہیل اطمینان سے اپنے اندر ایک بوتل انڈیل کر چادر تان کر سو چکا تھا۔ پھر اس نے ساری رات ماں کی گھٹی گھٹی چیخیں سنی تھیں، کوئی بھی تو نہیں آتا تھا ان کی مدد کو۔ جاہلوں کی بستی میں آئی روز ایسے چیخیں پکار سنائی دیا کرتی تھی، بعض گھر تو اتنے پسماندہ تھے کہ جھوپڑیاں ڈال رکھی تھیں۔ اس رات کی سیاہی بہت ظلم، جو اپنے ساتھ ایک معصوم بچے کی معصومیت، اس کا بچپن، رحم، ہمدردی، ترس کھانے جیسے جذبات اپنے کالے اندھیروں میں لپیٹ کر جا چکی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد کی بات تھی، اس رات کے بعد سہیل گھر سے غائب تھا۔ وہ آدمی بھی رات کے تیسرے پہر وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ وہ اپنی مردہ ہو چکی تھی، دل و روح سے ہر جذبات سے عاری وجود کو گھسیٹ رہی تھی، صرف اور صرف اپنے بیٹے کی خاطر۔ چھوٹے سے جھونپڑے نما گھر میں دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے، بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے گیس کاٹ دی گئی تھی۔ وہ گھاس پھوس جلا کر ساحر کے لیے روٹی بنا رہی تھی۔ عشاء کے بعد کا وقت تھا جب ایک ہیولا دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا۔ وہ سہیل تھا جو اسی شیطانی مسکراہٹ کے ماں بیٹے کو دیکھ رہا تھا، مگر آج ایک عجیب بات تھی کہ ان ماں بیٹے کی نگاہوں میں کسی قسم کا خوف نہیں تھا، دونوں کی نگاہیں بے تاثر تھیں۔ اس نے اسی رذیل اور گھناؤنی مسکراہٹ سمیت بیرونی دروازہ کھولا تھا، جہاں سے ایک انجان مگر گندی نگاہوں والا اسی جیسا آدمی سکون سے اندر آتا دکھائی دیا۔ فوزیہ اور ساحر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سہیل اطمینان سے چلتا ان دونوں کے پاس آیا۔ تجھے پتہ ہے نا تجھے کیا کرنا ہے؟ فوزیہ کی جانب دیکھ کر وہ مسکرایا۔ فوزیہ کو اس کی شکل سے گھن محسوس ہوئی۔ اب چلو شرافت سے الگ الگ کمرے میں چلے جاؤ، نہیں تو اس طرح کی دن کی طرح گھسیٹوں گا اور ماروں گا بھی۔ وہ کیا ہے نا کافی دن سے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے، پیٹا نہیں نا اپنی جان کو کافی دن سے۔ اس کے گندے غلیظ الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے جب حیرت سے اپنے پیٹ سے نکلتا خون کا فوارہ دیکھا، بھل بھل کرتا خون اور پیٹ سے تیزی سے نکلتی آنتیں جو باہر کو ابل رہی تھیں۔ سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو بیٹے کو ہاتھ میں آری نما بڑا سا خنجر تھا، جس کی آری نما تیز دھاڑ نے اس کا حرام مردار چیزوں سے بھرا پیٹ چاک کر دیا تھا۔ پچھلا آدمی یہ منظر دیکھ کر کہہ کرتا واپس بھاگ کھڑا ہوا تھا، جبکہ سہیل بے یقینی سے پیٹ پر ہاتھ رکھتا زمین پر گرا تھا۔ فوزیہ مجھے اسپتال لے جا خدا کا واسطہ، اس نے کٹے بکرے کی طرح تڑپتے فوزیہ کے آگے ہاتھ جوڑے، مگر فوزیہ نے بیٹے کی جانب دیکھا تھا۔ تب ساحر نے جھک کر اس کی کلائیوں کی نسیں اس خنجر سے ادھیڑ دی تھیں۔ فوزیہ اطمینان سے چوکی پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ ساحر کتنی روٹی ڈالوں؟ فوزیہ نے مصروف انداز میں پوچھا۔ ساحر بھی سامنے چوکی پر بیٹھ گیا۔ ویسے تو بھوک مٹ گئی ہے مما، مگر دو ڈال دو روٹیاں، ساحر نے بھی نارمل انداز میں کہا۔ خدا کے لیے مجھے اسپتال، درد ہو رہا ہے۔ وہ جان دے رہا تھا، گنہگار کب آسانی سے جان دیتا ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتا ہے، جیسے اب وہ درندہ اس وقت ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اور اس کی حالت دیکھ کر دو نفوس بہت سکون محسوس کر رہے تھے۔ دونوں نے سکون سے ایک دوسرے کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھا کر اندر گئے، نہا کر کپڑے بدلے، اور ہفتے بھر سے پیک کر کے رکھا گیا وہ بیگ اٹھایا اور رات کے گہرے اندھیرے میں اس ٹوٹے پھوٹے جہنم کو پیچھے چھوڑ کر زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے کی دنیا میں بھیڑ میں گم ہو گئے۔